نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس سے پہلے ہم نے جو آیتیں تلاوت کی تھیں اور اس کی جو تفسیر آئی تھی اس میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا تھا، اہل کتاب، کہ کس طرح یہ اہل کتاب اسلام دشمنی میں آگے بڑھ کر مختلف ہیلے بہانے تراشتے تھے اور دین اسلام اور حق کی روشنی سے گریز پا رہنے کے لیے کیسے کیسے راستے نکالتے تھے. انہوں نے جب یہ سنا کہ جبرائیل وحی لانے والے ایک فرشتے ہیں تو جبرائیل کی دشمنی کا علم کھڑا کر لیا. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ پھر اللہ کا بھی دشمن ہے اور ہر چیز کا دشمن. جبرائیل تو اللہ کے فرشتادہ ہیں، اس کے بندے ہیں اور اس کے مقرب فرشتے ہیں، مگر یہ جبرائیل سے اگر نفرت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اللہ ان سے نفرت فرماتا ہے. اگر یہ جبرائیل کے دشمن ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ ان کا دشمن ہے. اور جو اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ اس سارے کافروں کا دشمن. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصول بتا دیا قرآن نے، یہ چین ہے ایک اچھے لوگوں کی، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. کسی ایک کا انکار کر کے آدمی ایسا نہیں کہ باقیوں سے سعادت حاصل کر لے. یہاں سب کو ماننا ہوتا ہے. فرشتوں میں بھی ایمان ہے، فرشتوں میں جو نام جن کے ہمیں معلوم ہے ان کو ان کے ناموں کے ساتھ ماننا چاہیے، اور جن کے نام اور تفصیل نہیں پتہ انہیں اجمالی طور پہ ماننا ہے. جنت پہ بھی ایمان ہے، اہل جنت پہ، حور و قصور، غلمان، سب چیزیں جو بھی قرآن نے بیان کیا. نبیوں میں جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں 1,24,000 کم بیش، سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے. کسی ایک نبی کی ادنا گستاخی، سارے نبیوں کا انکار ہے. تو یہ یہاں پر ہمیں بنیادی بات پتہ چل رہی ہے. مگر یہ یہود یہ اس طرح کے مختلف مسئلے کھڑے کرتے رہے ہیں، اور کبھی کسی نبی کے خلاف تو کبھی کسی فرشتے کے خلاف، کبھی کسی کتاب کے مقابلے میں. اور اس انکار و تکذیب کی اس روش کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گویا جو کچھ اختیار کیا ہوا ہے وہ ہمیں کفایت کرے گا. ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بس ہمارے لیے کافی. انبیاء بنی اسرائیل پہ ایمان رکھتے ہیں، کافی ہے. قرآن نے پہلے بھی بتایا
ایک موقع پر آیت آئی تھی کہ ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے تھے ہم تو ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا اس پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے وہ انکار کرتے تھے۔ اور اسی ایمان کی بنیاد پر وہ جزوی اور ناقص ایمان، اس کی بنیاد پہ وہ کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی۔ تو یہ اس طرح کے انہوں نے معیارات اپنے بنا لیے، اور ایمان کے معاملے میں تجزی، تقسیم، قطع، برید، کاٹ پیٹ، یہ سب انہوں نے تراش خراش نکال رکھے۔ دوستو ایمان و عمل کے معاملے میں تراش خراش یاد رکھیے بہت خطرناک عمل ہے۔ جو ایمان کے معاملے میں تراش خراش کا قائل ہو اور اس میں قطع برید کرے وہ کافر ہو جاتا ہے نظریات میں۔ جو عقائد میں ایسا کر رہا ہے وہ کافر ہو جائے گا، جو نظریات میں ایسا کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو اعمال میں جو ہے تلاش خراش کرے گا اور نبی کے دیے ہوئے عمل طریقے کو بدلے گا وہ بدعتی ہو جائے گا، اور وہ اپنے عمل میں گمراہ ہو جائے گا۔ ایمان سے تو خارج نہیں ہوگا لیکن بدعتی ہوگا، گمراہی اس کی عمل میں ہوگی، اور اس پر بھی سخت لعنت فرمائی گئی ہے کہ جو نبی نے طریقہ دیا اس کو بدل دے۔ میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، نبی کے طریقے کو بدلنا یہ بدعت ہے، یا ایسی بات کوئی نکالنا جو نبی کے حکم کے خلاف، جو دین کی اصل کے خلاف، تو وہ بدعت ہے۔ باقی رہ گئے اچھے کام تو فرمایا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جو اچھا عمل جس کو اہل علم حضرات اور نیک صالح لوگ اچھا کہیں وہ اچھا ہے، اور علماء خاص طور پہ اس کو ویریفائی کر دیں اہل علم حضرات۔ اگر اہل علم حضرات کو انقباض ہوتا ہو تو چھوڑ دو اس کو، اگر علم والے لوگ علماء کو انقباض ہے اور وہ اس سے متفق نہیں ہو رہے اور مطمئن نہیں ہیں، اور وہ ان کا مشورہ یا جو بھی ہے فتویٰ دیں یا مشورہ دیں تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اہل علم کا انقباض بھی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہوئے ایسی بات کہہ رہے ہیں، اور عام آدمی تو جب پھنس جاتا ہے تب آتا ہے، جب وہ معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جب بات بگڑ جاتی ہے پھر آتے ہیں، اور پھر اہل علم بھی کچھ نہیں کر سکتے، علماء بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیچارے مجبور بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا کریں گے، اس لیے کہ وہ مسئلہ عام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل علم حضرات کی سرپرستی بہت ضروری ہے، اور ہمارے اہل علم حضرات لکھتے رہے ہیں، بولتے رہے ہیں، اور اصلاحات کے حوالے سے کوششیں کرتے رہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اس کے لیے ہر صدی پر مجددین بھی آتے رہتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہ جو کچھ اصلاح ضروری ہے وہ اصلاح کی جاتی ہے۔ بال بھائی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے اپنے اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کرنا، اپنے اپنے ٹرینڈ سیٹ کرنا، اپنی اپنی ترجیحات کو داخل کرنا، اگر عقیدے میں ہے تو کفر ہو جائے گا۔ عقیدہ مطلب وہ جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور دوسری چیز نظریہ ہے، نظریے میں ہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ نظریہ وہ ہوتا ہے جس پہ مسلک کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ نظریہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عمل میں ہے تو ایسا شخص عملی گمراہی میں کا مرتکب قرار پائے گا، جو عام نافرمانی کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہے کہ کسی غفلت کی وجہ سے کوئی عمل نہیں ہوا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ ہے کہ بگاڑا، اس کو بدل دیا، جو کچھ تھا اس کو چینج۔ کوئی نماز اپنے طریقے سے شروع کر دے، ایک نماز نہیں پڑھتا اس نے خالی گناہ کیا، اور کسی نے نماز کو ہی بدل دیا تو اس نے گناہ ہی نہیں کیا، بدعت کی ہے، یہ بدعت ہو گئی، یعنی اس نے نبی کی نماز جو تھی اس کو تبدیل کر دیا، اب رکوع کی جگہ سجدہ کر دیا، سجدے کی جگہ رکوع، تو یہ ہے، یہ گمراہی۔ تو یہ جو یہود تھے انہوں نے کیا تھا، یہی عمل تھا ان کا، یہ عقیدے میں اپنا جو ہے نا خیال اور اپنے رائے کو دخل دیتے تھے، یہ نظریے کو بدلتے تھے، یہ جو احکام تھے ان میں تبدیلیاں، اپنی چلانے کا انہیں بڑا شوق تھا، اور ہر بات میں اپنی منوانے کی سوچتے تھے۔ کوئی نبی بھی آ جاتے سامنے تو ان کے بھی ہم سامنے ڈٹ کے جناب ٹھوک بجا کر کے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور بڑے اکڑتے، صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے تو باپ دادوں نے ہمیں یہ سکھایا، نعوذ باللہ، انبیاء سے بھی اس طرح کی بات۔
اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے امتیں کثرت سوال سے ہلاک ہو گئی، اپنے نبیوں سے بہت سوال کرتے تھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے نبی کو ایسے مت ستاؤ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبی کو اذیت دی. ایسے مت کرو تم. الذین کالذین عادوا موسیٰ، فرمایا لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ، ایسے مت بنو تم جیسے کہ پہلے تم سے لوگ ہوئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. تو وہ یہود اسی طرح کی جو باتیں، بعض لوگ آتے تھے نا دیہات سے، نئے نئے عربی، وہ سوال بہت کرتے تھے، ہر بات وہ جو ہے اپنے پسند اور مرضی کے مطابق جاننا چاہتے. تو ان کے لیے خاص طور پہ فرما دیا کہ کثرت سوال سے بچو. اور فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، فرمایا ایمان والو زیادہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تمہارے لیے ان کا جواب کھول دیا جائے تو تمہیں پھر اس سے بڑی پریشانی ہوگی، برا لگے گا تمہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ یہ ہدایت فرمائی کہ جتنا میں نے کہہ دیا اور بتا دیا بس اتنا فرض ہو گیا، اور جس پہ سکوت ہو گیا وہ معاف ہے. اگر میری زبان سے یہ ادا ہو گیا کہ ہاں، تو پھر وہ چیز فرض ہو جائے گی، ہر سال ہو جائے گی، بار بار ہو جائے گی. حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا. ایک صحابی پوچھ رہے تھے، مگر حضور نے فرمایا کہ جتنا بیان کر دیا گیا اتنا لے لو. اگر میری زبان سے نکل جاتا ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال کرنا پڑے گا. تو یہ ہے وہ آداب جو بتائے گئے خاص طور پر. مگر یہود ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس لیے ہلاکت میں پڑے، بار بار عذاب نازل ہوئے. یہ آیتیں مسلسل یہودیوں کے اس رویے پر روشن ڈال رہی ہیں. آگے فرمایا، آج جو آیت میں نے پڑھی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے نازل کی تیری طرف اے حبیب آیات بینات، کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ نشانیاں بھیجتا ہے، نبی کی نشانیاں. ہمارے نبی کا اعزاز یہ ہے اور آپ کی خصوصیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی ہوئی ہیں. اور انبیاء کے ساتھ جو نشانیاں اور معجزات آئے تھے وہ ان نبیوں کے ظاہری زمانہ حیات تک محدود رہے، اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کی نشانیاں محو ہو گئیں، ان کی کتابیں تبدیل ہو گئیں، ان کے معجزے چھپ گئے. مگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو پیغمبر حق بنا کر بھیجا. اللہ نے ہر نبی کو نشانی عطا فرمائی، مگر وہ نشانی قائم نہیں رہی. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانی عطا فرمائی اس میں بڑی بڑی نشانیاں اب بھی موجود ہیں. اور سب سے بڑی نشانی علامت یہ قرآن مجید، اس کی یہ ایک ایک آیت، وہ 6000 سے زیادہ، 6500 سے زیادہ یہ نشانیاں اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. اور یہ ہزارہ نشانیاں یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں اور اس بات کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں کہ 1500 سال گزر جائیں یا 1.5 لاکھ سال جو پیغمبر برحق تشریف لائے تھے اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا، وہ آج بھی اسی طرح حق ہے، اور آج بھی ان کی تعلیم اسی طرح قائم دائم ہے. قرآن کی ایک ایک آیت اس بات کا ثبوت ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ نشانیاں آپ پر نازل کی، یہ معجزے آپ پر نازل ہیں، آپ کی امت کو آپ کی نشانی بنا دیا. اس امت میں قیامت تک آنے والے علماء کو نشانی بنا دیا. اس امت کی یہ حقانیت کی علامت ہے. دنیا میں ہر قوم کے اندر جو ہے وہ مصلحین کا سلسلہ بند ہے. دنیا کے ہر مذہب میں اہل علم حضرات مفقود ہیں، وہ اپنے مذہب سے بے خبر ہیں. حقیقی اہل علم کوئی نہیں ہے. جو کچھ جانتے ہیں وہ سب بدلا ہوا محرف ہے. عالم نام ہے حقیقت کو جاننے والے کا، جس کے پاس حقیقت ہی نہیں ہے وہ عالم کا ہوا. اس لیے کسی قوم میں عالم نہیں ہے. عالم اگر کوئی ہے کہیں ہے تو وہ صرف امت محمدیہ میں عالم سے امت محمدیہ، مجدد مصلح سے امت محمدیہ. ہزاروں سالوں کے بعد لوتھر نامی ایک مصلح اٹھا، ریفارمر یورپ کے اندر، جس نے عیسائی مذہب کی اصلاح اور تجدید کا بیڑا اٹھایا. اس نے ایسی اصلاح کی
کہ آج تک عیسائیت دو بڑے بڑے دھڑوں میں بٹ گئی، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ۔ چھوٹے چھوٹے فرقے تو بہت ہیں، لیکن یہاں بڑے بڑے یہ دھڑے، یہ اسی کے سر اس کا سہرا جاتا ہے کہ اس نے ایسی اصلاح کی کہ دو دھڑے ہو گئے۔ آج پروٹیسٹنٹ ایک فرقہ ایسا نکلا کہ قیامت تک یہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ آپس میں لڑتے رہیں گے، خون خرابہ ہوتا رہے گا ان کے درمیان، خون آشام لڑائیاں جاری رہیں گی، پہلے بھی ہو چکی ہیں، ہمیشہ رہے گی۔ مگر اس امت میں آنے والے مجدد جو اس امت کے ریفارمر ہیں وہ آتے رہیں گے، اور آنے کے بعد وہ تقسیم نہیں کریں گے، وہ اس امت کو ایک قوت، طاقت، استحکام دے کر جائیں گے۔ وہ صحیح اور سچے عقیدے کو دنیا کے سامنے رکھ دیں گے، وہ اصل علم کو دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ یہ اس امت کی خوبی اور خصوصیت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجے گا، اور وہ آئیں گے اور امت کے لیے دین کی تجدید کر دیں گے۔ پھر علماء اور دین کو زندہ کرنے والے، یہ بھی ہمارا ہی خاصہ ہے کہ دین کو زندہ کرنے والے ہمارے اندر ہی پیدا ہوئے۔ ان میں مشہور نام حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی دین اب اور زندہ نہیں ہو سکتا، صرف اسلام ہی ہے کہ اگر اس کی روایتیں کمزور پڑیں گی اور اس پر عمل کمزور پڑے گا تو دین کو زندگی دینے والے ایسے ایسے پاورفل اور ایسے ایسے روحانیت والے لوگ، ایسے علم اور بصیرت والے لوگ آتے رہیں گے جو صرف اپنی کوششوں سے، اپنا علم، اپنے فہم، اپنی بصیرت، اپنے بے پناہ اخلاص، اپنی زبردست روحانی طاقت و صلاحیت کو بروئے کال لائیں گے، اور جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کے پیچھے دین کی عمارتیں بلند و بالا کھڑی ہوئی نظر آئیں گی، لوگوں کو اسلام پر وہ جمع کر کے جائیں گے۔ یہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑے بڑے اولیاء کرام یہ کام کرتے رہے۔ تو اے حبیب، ہم نے آپ کو نشانیاں دی، یہ نشانیاں ہیں سب۔ اسی طریقے سے دیکھیے آج بھی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جتنا پریکٹیکیبل ہمارا دین نظر آ رہا ہے اتنا کوئی اور دین نہیں، باوجود کہ زوال ہے، انحطاط ہے، ہم بہت سے معاملے میں بہت دور ہو چکے ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے بھلا دی ہیں، ہمارا سیاسی نظام تباہ، ہمیں معاشی طور پہ ہمیں کمزور بے سہارا کر دیا گیا، ہم بہت سے معاملات میں دست نگر ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، اتنے افلاس، اتنی بے روزگاری، اتنی معذوری اور اس قدر بدحالی کے باوجود آج بھی یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اس دین کا، اور کتنی بڑی نشانی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو نشانیاں دے کر بھیجا ہے، ہم نے آپ پر نشانیاں نازل فرمائی ہیں۔ یہ نشانی آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس حالت کے اندر بھی جتنی پریکٹس اسلام کے ساتھ ہو رہی ہے اتنی کسی اور مذہب کے ساتھ نہیں۔ جتنے بڑے مجمع، جتنی بڑے عبادت کے سلسلے، آج بھی سب سے زیادہ مساجد میں مسلمانوں کی تعداد دیکھیے، رمضان میں مسلمانوں کا ماحول دیکھیے، آج بھی قرآن مجید کتاب اللہ کی حیثیت سے اس کا پڑھنا، اس کے ساتھ تعلق، اٹیچمنٹ دیکھیے بچے کی کتنے کروڑوں ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی اللہ کے گھر کی رونقیں دیکھیں، سنا ہے کہ اس دفعہ حج میں پہلے سے کہیں زیادہ مجمع بڑا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ مہنگائی بھی ہے، وسائل بھی لوگوں کے پاس نہیں، پریشانیاں بھی ہیں، صعوبتیں بھی ہیں، عالم اسلام کی غربت بھی ہے، اس کے باوجود ذرا دیکھیں وہاں لوگوں کے دلوں کا کھینچتے چلا جانا اور وہاں رش کا اور مجمع کا بڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا گھر آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے کہ اس کی بنیادیں سچی ہیں، اس کے ارد گرد عالم اسلام میں مسلمانوں نے جو احاطہ کیا ہوا ہے یہ سچی امت کا احاطہ ہے، یہ کسی سچے برحق نبی کی تعلیم اور اس کی جوہریت ہے کہ اللہ کا گھر آج بھی جگمگا رہا ہے۔ دوستو وہ گھر آباد ہے اسلام کی برکت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے دعائیں مانگی تھی، ایسا نبی بھیج کہ جو تیرے گھر میں تعلیم کتاب و حکمت کی روشنیاں پھیلا دے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تزکیہ کرے۔ ایک ایسی امت کے ساتھ یہ گھر قائم ہو کہ اس گھر کے گرد وہ امت گویا کہ چاند کے گرد ہالے کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے۔ یہ آج اس امت کی خوشبو۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ اللہ۔ آج جو کعبہ آباد ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، ان کی تعلیمات، آج جو مسلمان اس کے گرد جمع ہیں، یہ سب اہل اسلام کی سچائی کی دلیل ہے یہ نظام۔ تو دوستو یہ ہیں وہ علامتیں، وہ نشانیاں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اب اس سے کون انکار کرے گا؟ ان نشانیوں کا انکار کون کرے گا؟ فرمایا فاسق، فسق کرنے والے، نافرمان، باغی، سرکش، وہی ہیں جو جھٹلائیں گے نشانیوں کو۔ تو ظاہر ہے کہ نافرمان ہی کرے گا۔ کبھی کوئی نشانی، قومی نشانیوں کو بھی کون چھوڑے گا، کون جھٹلائے گا، کون ٹھکرائے گا؟ وہی جو آپ کی قومیت سے نکلنا چاہے گا۔ اور اسلامی اور دینی نشانیوں کو کون جھٹلائے گا، ٹھکرائے گا؟ وہی جو اسلام گھل کا توڑ کے باہر نکلنا چاہے گا، یا باہر موجود ہے اندر نہیں ہے، تو وہ فاسق ہے۔ فاسق کا مطلب یہ ہے کہ جو حد کو توڑ دے، جو اطاعت کی حد کو توڑ دے، جو حلقے کو توڑ دے اور باہر نکل جائے، وہ فاسق ہے۔ لہذا فرمایا ایسے لوگ فاسق ہیں جو ان نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، اور دیکھو ان کی تاریخ یہ رہی ہے، ان یہود کی، اہل کتاب کی، کہ جب جب عہد کیا ہے انہوں نے، کوئی عہد باندھا، ان سے معاہدے ہوئے، عہد ہوا، کتابیں نازل ہوئی، نبیوں پر ایمان قبول کیا، انہوں نے عہد کیے۔ ہر کتاب عہد ہے، ہر نبی کی دعوت عہد ہے، انہوں نے یہ عہد باندھے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی پیروی کریں گے۔ نبذہ فریق منہم، مگر انہوں نے کیا کیا؟ ان کے گروہ ایسے نکلتے رہے جنہوں نے وہ عہد اٹھایا اور پھینک دیا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اس کی پابندی نہیں کی۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان کی تاریخ تھی۔ اللہ کے عہد کو پھینک دیا، چھوڑ دیا، توڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ اکثر مومن نہیں تھے، اور فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتا ہوا، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو انہوں نے، ان کے گروہ نے کیا کیا؟ پھینک دیا اس کی تعلیم کو۔ وہ گروہ من الذین اوتوا الکتاب جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا تھا، اس میں سے گروہ نے پھینک دیا، چھوڑ دیا اس تعلیم۔ کتاب اللہ ہے، کس چیز کو چھوڑا انہوں نے؟ کس کو پھینکا؟ اللہ کی کتاب کو۔ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یہ محاورہ ہے، مطلب چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا۔ کانہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کام خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان یہودیوں نے کیا۔ اور اگر یہاں رسول سے مراد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کو لیں تو یہ بات بالکل ہی عام ہے، ظاہر و باہر ہے کہ جو کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا، اور آپ ہی کی شان یہ تھی کہ آپ اپنے سے پہلے ساری کتابوں کی تصدیق، سارے ادیان کی جو حق تھے ان کی تصدیق کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اور میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ تھا، جو نازل ہوا، وہ حق تھا، اور جو کچھ کہا گیا آپ کی پیشن گوئی کے حوالے سے وہ سب سچ ثابت ہو گیا۔ آپ تشریف لائے، اس کی تصدیق ہو گئی۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو پیشن گوئیاں جھوٹی ہو جاتی، غلط ہو جاتی، تو پھر یہ یہودی کہاں منہ دکھاتے، کس کے پاس جاتے، کہاں سے ثبوت لاتے؟ نبیوں نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، حضور تشریف لائے، سارے نبیوں کی صداقت کا پرچار ہو گیا۔ کتابیں کہتی تھی آخری زمانے میں کتاب آئے گی، ایک نبی آئے گا، حضور تشریف لائے، قرآن نازل ہوا، ساری کتابیں سچی ہو گئیں، ان کی پیشن گوئیاں سچی ہو گئی۔ یہ کام ہوا نہیں ہوا؟ تو ان کو ممنون ہونا چاہیے اس نبی کی آمد کا، اس کتاب کے نازل ہونے کا ممنون ہونا چاہیے، اور اس پر انہیں جلدی سے ایمان قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر مت بنو۔ یہ کیا کرتے ہو کہ تمہیں تو پہلا مومن بننا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہاری تصدیق کر رہا ہے اور تم پہلے کافر بنے جا رہے ہو۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس کو پہلا مومن بننا چاہیے وہ پہلا کافر بن رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس تعلیم کو پیٹ پیچھے پھینکا۔ اللہ نے فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، اس طرح کا رویہ اختیار کیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں۔ دوستو آج تک یہی صورتحال ہے، آج بھی یہود، نصارہ، اہل کتاب اور اس طرح دنیا کے اور مذاہب بھی، ظاہر ہے کہ یہاں اگر اہل کتاب کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اہل کتاب ہی کافر ہوئے ہیں اور وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ دنیا کے بے شمار مذاہب ہیں، ہندو ایک مذہب ہے، بدھ مت ایک مذہب ہے،
اور اس طرح چھوٹے موٹے بہت سارے مذہب ہیں، تو ان کے نام بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جین مت ایک مذہب ہے، شنٹو مت ایک مذہب ہے، تو یہ سارے مذہب، سکھوں کا ایک مذہب ہے، یہ سب ظاہر ان کا ایک ہی حکم ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں اہل کتاب کا ذکر کیوں آتا ہے، یہود کا اور نصارہ کا، ہندوؤں کا تو کوئی ذکر نہیں پتہ چلتا ہمیں، اور اتنے مذاہب ہیں ان کا ذکر ہمیں پتہ نہیں چلتا، زیادہ تر یہی اہل کتاب یہود اور نصارہ، کیا وجہ ہے جناب؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی دو فرقے غلط ہیں، باقی سارے صحیح ہو سکتے ہیں، ان سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور آج کل تو ایک ہوا چلی ہوئی ہے اور بڑا اعتراض ہو رہا ہے ہمارے نصاب تعلیم پر، خاص طور پہ امریکہ کے اداروں نے اس حوالے سے ایک اور اعتراض اٹھایا، اور ظاہر ہے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو یہود اور نصارہ ہی آج سب سے زیادہ سازشوں میں بھی وہی ملوث ہیں، اور دنیا کے سارے مذاہب کو موٹیویٹ کرنے والے کہ اسلام کے خلاف وہ نبرد آزما رہے، چھوٹی چھوٹی قومیتوں کو اکسانے والے، یہی انہی کی مشیری کام کرتی ہے۔ تو غور کیجئے، یہ جو اہل کتاب کا ذکر ہے خاص طور پہ، یہ ذکر سارے مذاہب کا ذکر ہو گیا ہے، کیونکہ یہی موٹیویٹ کرتے ہیں زیادہ۔ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ آج کل امریکہ کے اداروں نے اس حوالے سے اعتراض اٹھایا کہ پاکستان کا نصاب، اس میں مذہبی فرقہ واریت ہے صاحب، اس میں شدت ہے، اس میں ہندوؤں کا ذکر اس طرح ہے اس طرح ہے، اس میں صرف ایک ہی مذہب و دین کی بات کی گئی ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے کہ مسلمان کا بچہ اپنا مذہب بھی نہ پڑھے، یا پھر سارے مذاہب پڑھائے جائیں اس کو، دنیا یہ چاہتی ہے، یعنی ہم سے ہمارا دین، ہمارا مذہب، اس کی پہچان بھی لوگ چھین لینا چاہتے ہیں، بچوں کو اتنا سیکولر کر دینا چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی امتیاز ہی نہ رہے کہ اسلام کیا ہے اور دوسرے مذاہب کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان پر فورس کی جا رہی ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ نصاب کو معتدل کریں، اس کو معتدل کہتے ہیں وہ، کہ اسلام کا ذکر جو ہے یا تو ختم ہو جائے یا دوسرے مذاہب کے برابر میں کوئی امتیاز نہ رہے، اور دوسرے مذاہب کا ذکر اس انداز سے ہو کہ پڑھنے والا پڑھنے کے بعد بجائے اس کے کہ ناحق کو ناحق کہے، باطل کو باطل، بلکہ ان کو بھی اپنی ہی طرح سمجھ کر کے وہ بھی صحیح ہیں ہم بھی صحیح ہیں، ایسا کوئی نظریہ تیار ہو، جس کو سیکولرزم کہہ لیں آپ، یا جس کو باطل ادیان کا تصور جو اس وقت سب سے زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ یہ سارے مذاہب جو ہیں یہ سب اسلام اس طرح ان کے ساتھ شامل ہو جائے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان کے معاملے میں جو ایک امتیازی کیفیت حاصل ہے، یہ امتیاز ان سے چھین لیا جائے، اور مسلمان اپنے تشخص کے حوالے سے غافل ہو جائے اور وہ سارے مذاہب کے اندر گھل مل جائے۔ دوستو جس دن یہ ہوگا اس دن ظاہر ہے کہ مسلمان کہاں رہے گا۔ تو قرآن نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، بے شک کیا ہے، مگر دیگر مذاہب بھی یقیناً اہل کتاب کے ضمن میں مراد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ خارج ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر اس لیے بار بار آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، دین اسلام پھیلا، عربوں کو سب سے زیادہ جن قوموں سے واسطہ پڑا وہ اہل کتاب ہی تھے۔ اس وقت اہل کتاب ہی دنیا میں چھائے ہوئے تھے، ایران میں اور روم میں آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کا ذکر تھا، اگرچہ ایران مجوسیوں کے کنٹرول میں تھا، مگر بہرحال دنیا جانتی تھی اہل کتاب کے حوالے سے، اس لیے قرآن مجید نے اہل کتاب کا بار بار ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب کے ذکر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مذاہب خارج ہیں اور ان کا کوئی رد نہیں ہے، ان کا ذکر بھی بحال موجود ہے، مگر زیادہ ذکر جو ہے وہ اہل کتاب کے حوالے سے آتا ہے، یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اور اس وقت بھی اہل کتاب ہی دنیا کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں، اور اہل کتاب دنیا کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ یہود کی سازشیں آج بھی دنیا کے سامنے ہیں، اور عیسائی ریاستیں بڑی بڑی اس وقت بھی دنیا کے خلاف محض آرائی کا سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں، آج بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے اسی حکمت کے پیش نظر زیادہ تر نام ان کا لیا ہے۔ اور دوستو اگر اہل کتاب آج کے مومن ہو جائیں اور یہود اور نصارہ میں تبلیغ ہو اور یہ اسلام لے آئیں، تو دنیا سے کفر کا غلبہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور بڑی بڑی غالب طاقتیں خود بخود زیر نگی آ جائیں گی، اس لیے کہ زیادہ تر ممالک انہی کے کنٹرول میں ہیں، زیادہ تر ریاستیں عیسائیت کے کنٹرول میں، اس وقت بھی پورا یورپ، امریکہ، یہ سب زیادہ تر ریاستیں عیسائیت کے کنٹرول میں۔ اور دوسرا یہ کہ یہودیوں کا نظام، معاشی نظام اور دیگر میڈیا کے حوالے سے ان کا کنٹرول، یہ دنیا سب جانتی ہے۔ تو اہل کتاب کو ہم مخاطب کرتے ہیں اپنی کتاب میں خاص طور پر، اور ان کے بارے میں یہ جاننا آج کے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اس وقت بھی یہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آ رہے ہیں،
اور کس طرح گستاخی اور بے ادبیاں کرتے جا رہے ہیں. اپنے نبیوں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کتاب اللہ نے بتا دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ایمان لیتے ہوئے, ایمان کو قبول کرتے ہوئے حاضر ہوں, انہوں نے اٹھا کر اس چیز کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انکار و تکذیب کے ساتھ بلکہ منافقت کا شعار لے کر پہنچتے ہیں اور ایسی ایسی دسیسہ کاریاں کرتے ہیں جس سے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آن اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی جائے, نعوذ باللہ صحابہ کرام میں انتشار پیدا کیا جائے. چنانچہ قرآن مجید نے ان حقائق کو بھی بار بار بیان فرما دیا ہے. یہ ہے ان کا طرز عمل. اور ایک جگہ قرآن نے صاف فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے حبیب یہ یہود اور یہ نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کے پیچھے پیچھے نہ چل لیں, ان کی اطاعت نہ کریں. یعنی ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہمارے پیچھے ہو جائے, ہمارے راستے پہ چلے, اپنے دین سے باز آئے, اور اس طرح یہ جب ہمارے مطابق ہو جائیں تو پھر ہم ان سے راضی ہوں. ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول سے ان کی یہ ڈیمانڈ ہے تو آپ سے اور مجھ سے تو بدرجہ اولا. تو نعوذ باللہ نہ اللہ کے رسول ایسا کر سکتے تھے اور نہ ان کے سچے غلام. آج تک امت کے سچے وفاداروں نے کبھی اہل کتاب کو اس طریقے سے پیچھے چلنے کی ان کی کوشش نہیں کی. ہمیشہ بڑے بڑے جرنیل آئے, فاتح آئے, بڑے بڑے ہمارے لیڈر اور رہنما آئے, تاریخ بھری پڑی ہے, صلیبی جنگیں موجود ہیں, نور الدین زنگی کی ہسٹری تاریخ موجود ہے, اور اس طرح صلاح الدین ایوبی کی پوری ہسٹری موجود ہے, محمود غزنوی کے کارنامے جو ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاں بھی اس قسم کی باطل و طاغوتی طاقتوں کو سامنا ہوا ہے ان اسلاف نے حق کے ساتھ وفاداری کے وہ علم بلند کیے ہیں کہ جو کبھی جھکنے نہیں دیے, اپنے علموں کو کبھی گرنے نہیں دیا, اور یہ باطل کو سردگو کرتے کرتے وہاں تک نکل گئے جہاں اس وقت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. کہاں سے چلے؟ عراق سے, عرب کی سرزمین سے, وسط ایشیا کی ریاستوں سے چلے ہیں ہندوستان, یہاں سندھ سے لے کر اندلس کی سرزمین تک مسلمانوں نے اپنے بیڑے پہنچا دیے تھے. یہاں سمندر عبور ہوئے, پہاڑوں کو چیر دیا مسلمانوں نے, صحراؤں کو عبور کیا ہے, اور دیکھیے کہیں انہوں نے مدانت سے کام نہیں لیا. یہ تھے ہمارے وہ لیڈر اور رہبر جنہوں نے باطل کے شکنجوں کو توڑ دیا اور حق کا جو حق ادا کیا ہے وہ اس شان سے ادا کیا ہے کہ تاریخ انسانی اس کی مثال نہیں دے سکتی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ترس رہے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. نشان راہ جو دکھاتے تھے کبھی ستاروں کو, ترس رہے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. آج امت مسلمہ ترس رہی ہے. عرب ہو یا عجم, کہاں ہے محمود غزنوی کی روح؟ آج کہاں ہے؟ آج صلاح الدین ایوبی کا کوئی کردار؟ دوستو, ہم اگر شخص غرب تک بھی چراغ لے کے بھی چلیں اور ڈھونڈیں تو ہمیں کوئی ایسا کردار نظر نہیں آتا. انفرادی طور پر یقیناً بڑی اچھی اچھی مثالیں موجود ہیں, وہ پس منظر میں ہیں, وہ اپنے محدود حلقوں میں ہیں, بڑے ایماندار لوگوں کی مثالیں موجود ہیں, مگر آج قیادت اور رہنمائی کے منصب پر دور دور تک اس امت مسلمہ کے بازوؤں کو تھامنے والا کوئی نظر نہیں آتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. آج کوئی محمود غزنوی کی مثال, کوئی صلاح الدین ایوبی کا ثانی, کوئی محمد بن قاسم جیسا جوان ہمارے جوانوں میں ابھرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا. اس لیے دوستو یہ امت باوجود اس کے کہ یہ کچھ کرنا چاہتی ہے, آگے بڑھنا چاہتی ہے, پوری دنیا کو فتح کر لینے کا جذبہ آج بھی اس کی نسلوں میں موجود ہے. آج بھی اللہ کے حرم کے گرد جب پروانے جھومتے ہیں تو جس جذبے سے وہ جھوم رہے ہوتے ہیں دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال نہیں دے سکتا. اور جس عقیدت اور احترام کے ساتھ مسلمان اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے, دنیا کا کوئی امتی, دنیا کا کوئی دیندار, کسی قوم اور ملت کا فرد آج اپنے نبی سے ایسی عقیدت و محبت کا اظہار نہیں کر سکتا ہے. بلکہ انہیں یہ تک نہیں پتا بہت سوں کو کہ ان کے انبیاء, ان کے مراکز کہاں ہیں, وہ بالکل ناواقف ہیں, ان کے پاس کوئی مرکز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے مدینے کو مرکز بنایا, کیوں بنایا تھا؟ اللہ کا گھر مرکز بنا, حرم شریف, بیت اللہ شریف, اس سے ایک مقصد تھا وہ حاصل ہوا. دوسرا حرم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ, مکے کو ابراہیم نے حرم بنایا ہے, اس کا جو مقصد تھا حرم بنانے کا وہ پورا ہوا. مدینے کو میں حرم بناتا ہوں,
اے اللہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں۔ مکے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی، وہ دعائیں پوری ہوئیں، مدینے کے لیے میں دعائیں مانگتا ہوں، وہ دعائیں بھی پوری ہوئی۔ مکے کے لیے ابراہیم نے جتنا طلب کیا تھا میں اس سے ڈبل، اس سے دگنا مدینہ منورہ کے لیے طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ مدینے کو اس سے دگنا عطا فرما۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ امت کا رشتہ امتوں کے بیچ میں ایک ایسے مرکز کے ساتھ جڑا ہے، جڑا رہے گا کہ جہاں امتیں جب اپنے اپنے نبیوں کے علم لے کے کھڑے ہوں اور پھر اس سے کوئی وہ باطل مقصد حاصل کرنا چاہیں تو ان کے پاس کوئی مرکز نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی نشانی نہیں ہوگی، ان کے تعلق کی سچائی کی کوئی دلیل ان کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، مگر میری امت قیامت تک جب کبھی میرا نام لے گی تو اس کا رشتہ مدینہ منورہ کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا۔ ان کے نبی کا مرکز ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، مرکز بھی قائم ہوگا، زندہ ہوگا، اور مرکز کے پروانے بھی قیامت تک جس سرزمین پر جہاں کہیں زندگی کے جس مقام پر بھی اور دنیا کے جس گوشے میں بھی کھڑے ہو کر یاد کریں گے تو مرکز اور مرکز کا وہ دیوانہ، یہ دونوں اپنی جگہ ایک تعلق کے ساتھ ہمیشہ جگمگاتے نظر آتے رہیں گے، اور دنیا کو معلوم ہوگا کہ ان کا مرکز بھی ہے اور اس کے پروانے بھی زندہ و سلامت موجود ہیں۔ شمع بھی جل رہی ہے اور پروانوں کا گشت بھی ہو رہا ہے، اور لوگوں کی مثال یہ ہے کہ پروانے گشت ضرور کر رہے ہیں مگر شمع کی لو نظر نہیں آ رہی، اور حضور نے مدینے کو حرم بنا کر کے ایک ایسی شمع بنا دیا ہے کہ جب پروانے گشت کریں تو پتہ چلے کہ سب سے بڑی شمع فروزہ یہی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو شمع رسالت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نہیں، مولانا حسن رضا خان صاحب کا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ شمع یہ ہے کہ آپ نے مدینے کو ایک ایسی شمع بنا دیا، اس لیے ہم اللہ کے حرم کے گرد بھی طواف کر رہے ہیں اور وہاں حاضری دے رہے ہیں اور وہاں عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور مسجد نبوی شریف میں جا کر بھی عبادت ادا کر رہے ہیں اور رسول پاک کے روضے کی حاضری دے رہے ہیں۔ یہ دونوں ہماری دو آنکھیں ہیں، یہ دونوں آنکھ، یہ دل کے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑے میں اللہ کا گھر بسا ہوا ہے، دوسرے میں اللہ کے رسول کا حرم بسا ہوا ہے۔ یہ ہے تو دوستو، یہ یہود اور یہ ہنود اور یہ اہل کتاب، ان کا حال اس وقت بھی یہ تھا کہ اسلام دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ جب یہ ہمارے رسول سے راضی نہیں ہوئے تو ہم سے کیوں کر راضی ہوں گے؟ میں بات کر رہا تھا آج کی اس قیادت کی، آج مسلم قیادت کا جو ہے بحران بظاہر بہت بڑے سنگین طور پر پیدا ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بحران ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر ہمارے اندر پوٹینشیل ہے، اگر ہمارے اندر آج بھی نشانیاں موجود ہیں، اگر ہمارے حرم آج بھی زندہ ہیں اور ہیں، ہماری کتاب آج بھی محفوظ ہے، تو یقین جانیے کہ یہ وہ رگیں ہیں جس میں ہر وقت تازہ خون دوڑ رہا ہے۔ انہی رگوں سے یہی خون، یہی گردش لیل و نہار ایک دن آئے گا کہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے گی، پھر کوئی ٹیپو سلطان ابھر آئے گا، پھر کوئی محمد بن قاسم نکلے گا، اور ہوگا ضرور۔ بس ایک دفعہ کوئی اللہ کا بندہ اور کوئی شیر آگے آ جائے، اس کے بعد یہ امت خود بخود پیچھے اس کے جمع ہو جائے گی، اور دنیا پھر ہمارے سامنے ٹھہرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ باطل اور طاغوتی طاقتیں انشاءاللہ ڈھیر ہو جائیں گی۔ اس وقت دنیا کو غلیظ کر دیا گیا، ناپاک کر دیا۔ تجارت میں اس وقت ناجائز و حرام لین دین کی آمیزش نے کاروبار اور تجارت کا جو حال کر دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ سیاست کثافت ہو چکی ہے، اس وقت روحانیت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، مادیت کو اس طرح سروں پہ مسلط کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے آج دین و ایمان بنا رکھا ہے اس مادیت کو، اور قدریں مٹا دی گئی، رشتے ختم ہو رہے ہیں، انسانی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، بے حیائی اور یانیت عام ہو چکی ہے۔ اب جو ہے بے لباسی یہ ثقافت بن گئی ہے، اب ظلم اور زیادتی اس کو عدل کا نام دیا جا رہا ہے، یہ عدل ہو گیا ہے۔ اب خون خرابہ اور وحشت و بربریت اس کو امن و سلامتی کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ اب بد اخلاقی جو ہے اس کو انسان کی طاقت سمجھا جاتا ہے، آج بد اخلاق اور بد اتوار شخص طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ بے حیائی اور بد چلنی کو
اور فکری بیرا روی کو آزادی کے نام سے موزوں کیا جاتا ہے، ہر اقدار بدلی جا رہی. یہ ہے وہ غلاظتیں جو پھیلائی جا رہی، یہ ہے شیطانی نظام، یہ ہے طاغوتی طاقتوں کی کرشمہ سازیاں کہ یہ جو قدریں بدل گئی ہے. اب ان قدروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایسے ہیرے پیدا کرنے ہوں گے، وہ جواہر لانے پڑیں گے کہ جو امت کی باغ ڈور سنبھال کے دنیا پر اس طرح غالب آ جائیں اور اس امت کے نظام کو اس طرح غالب کر دیں کہ جو کچھ بگڑ گیا ہے وہ پھر سے سنور جائے اور جو کچھ بدل گیا ہے اس کو پھر سے درست کیا جا سکے. دوستو یہ کام اسی وقت ہوگا جب یہ امت اجتماعی طور پر کسی مضبوط، باوقار، صالح اور نمونہ اسلاف قیادت کے پیچھے آگے بڑھے گی. یہ اسی وقت ہوگا. انفرادی طور پر ہماری کوششیں جاری ہیں، وہ رہنی چاہیے. یہی کوششیں، یہی ہماری زمین کے اندر وہ پیداواریت ہے، یہی وہ صلاحیت ہے، یہی وہ زرخیزی ہے کہ یہ زرخیزی جس دن مرکوز ہو گئی، سینٹرلائزڈ ہو گئی اور تمام زیر زمین پھیلی ہوئی یہ رگیں جس دن ایک سمت میں دوڑنے لگی، اسی دن ایک بڑی عظیم قیادت ابھر کے سامنے آ جائے گی. انہی دانوں سے، انہی بیجوں سے وہ شجر پیدا ہوگا جو پوری امت پر سایہ فگن بلکہ پوری انسانیت پہ سایہ فگن ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور دوستو دشمن کی تمیز اور اس کے فرق کو سمجھنا چاہیے. آج صرف اور صرف اقتدار اور کرسی کی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا ہے عالم اسلام کے رہنماؤں کو کہ ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یہود اور نصارہ اور اسلام دشمن عناصر جو کہلوانا چاہتے ہیں وہ کہلوا دیتے ہیں، جو پالیسی بنوانا چاہتے ہیں وہ بنوا لیتے ہیں. اور یہاں ہم بجائے اپنی نمائندگی کرنے کے دوسروں کی نمائندگی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ اپنی بولی بولیں دوسروں کی بولی بولنے لگتے ہیں. اقبال نے کہا تھا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ آواز آئے تجدید مشرق میں نہ ہو تقلید فرنگی کا بہانہ. ہم تقلید فرنگی کے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم ان کے کلچر کے راستے بناتے ہیں، ہم آزادی کے نام پر ان کی تہذیب و ثقافت کو یہاں پر فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں میڈیا کی آزادی ہو یا اور مختلف قسم کی آزادیوں کا تصور، یہاں دراصل شیطانی اور طاغوتی تعلیمات کو راستہ دینے کے لیے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو دوستو ہمارے اندر دلوں میں چور ہے اور ہم صرف اپنی سیٹیں، اپنی کرسیاں مضبوط کرنے کے چکر میں یہ سارے کام کر گزرتے ہیں. ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اور عالم اسلام اس وقت بیدار ہو رہا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے. یہاں عرب دنیا کھڑی ہوئی ہے اور 45-40 سال کے جو بڑے سجے ہوئے بت تھے، جو جناب ایسے جمے ہوئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر، ناقابل شکست سمجھتے تھے، دیکھیے سب اکھڑ گئے ہیں، وہ بت شکستہ ہو چکے ہیں. تو یہ 3-4 سال کے جو بت سجے ہوئے ہیں یہ بھی کب قائم رہیں گے؟ اس سے پہلے بھی بہت سے آئے، انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو شیطان نے ان کو سمجھایا، جو ان کے نفس نے ان کو برگلایا. مگر آج ان کا حال یہ ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ رہا ہے. وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے قابل نہیں، اور آج بھی جو اپنا مقام کھو رہا ہے وہ پھر نہیں پا سکے گا. یہ الارم ہے جو چاروں طرف ہمیں بجتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں جس نے ایک دفعہ اپنے آپ کو ضائع کر دیا وہ دوبارہ نہیں آتا. اس کا مقام، اس کی عزت پھر وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتا. وہ پھر دین سے تو گیا ہی گیا، دنیا کے مقام سے بھی وہ فروغ تر ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کے راستے پر ہی جو ہے وہ ابدیت حاصل ہو سکتی ہے، اور ہم اپنے دین سے وفاداری کرتے ہوئے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں ہمارا مینارہ عظمت اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ جس کو کوئی باطل چھو بھی نہیں سکتا، اس کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں ڈال سکتا. یہاں صلاح الدین ایوبی کی عظمت آج بھی قائم ہے، محمد بن قاسم کا نام آج بھی زندہ ہے. یہاں غوری، شہاب الدین غوری کا نام لینے والے آج بھی کروڑوں لوگ موجود ہیں. یا نور الدین زنگی کے احترام میں بھی آج بھی گردنیں جھکی ہوئی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان بزرگوں نے، ان فاتحین نے، ان شہ سواروں نے، انہوں نے امت سے وفاداری کی اور اہل باطل اور طاغوت کے سامنے سینہ سپر ہوئے. انہوں نے اپنوں کے ساتھ غداری نہیں کی بلکہ اہل حق کی خدمت کی، دین اسلام کا پرچم بلند کیا، اپنے آپ کو مٹا دیا. اللہ نے ان کی عزتوں کو امر کر دیا، ان کا نام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. وہ فاتح ہیں، فاتح رہیں گے. وہ شیر تھے،
شیر رہیں گے، وہ روشنیاں تھے روشنی رہیں گے۔ آج جس کو روشنی چاہیے ان کے الاؤ کے آگے جھک جائے، ان کے چراغ سے اپنا چراغ ملا دے، وہ روشن ہو جائے گا۔ ہمیں ایسے ہی کردار چاہیے، ایسی مثالیں چاہیے۔ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور اپنے گھروں میں ان فاتحین اور ان اللہ کے شیروں کی سیرت اور زندگی کے بارے میں بتائیے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر ان جیسا عزم اور حوصلہ پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔